بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العليم الخبير المتقن نظام العالم بلا معين ونصير. فسبحان الله الذي حكمته بالغة وعلمه غزير ونعمه واصلة إلى كل صغير وكبير. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في نقير ولا قطمير. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا بكتاب منير ودعانا إلى الله بالإنذار والتبشير. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما دامت الكواكب تسير. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. صدق الله العظيم. قابل احترام علماء، عزیز بھائیوں اور ساتھی، آیت کریمہ جو آپ کے سامنے تلاوت کی گئی وہ سورۃ الرعد کی آخری آیتیں ہیں۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے کفار کے من جملہ اعتراضات اور بیہودہ باتوں میں سے ایک بات نقل کی کہ یہ کافروں کا کہنا ہے کہ آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں، یعنی ان کا یہ زعم ہے، ان کا یہ خیال ہے، ان کا یہ تصور ہے۔ پھر اللہ نے اس کے رد میں دو دلیل پیش کیا۔ یہ تو ان کا کہنا ہے کہ آپ نبی نہیں ہیں، اس کے رد میں اللہ نے دو جواب بیان کیا۔ پہلا جواب: قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم، آپ کی نبوت کے لیے یہ بات کافی ہے کہ اللہ گواہ ہے۔ چنانچہ اللہ نے قسمیں اٹھائی قرآن میں، اور اس کی تفصیل میں ابھی جانے کا موقع نہیں ہے۔ جس مضمون کی طرف میرا جو بولنا ہے اس کی طرف توجہ رہے۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، قسم کھائی ہے اللہ نے قرآن کی کہ بے شک آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اچھا، اس میں ضمناً ایک بات ذکر کر دوں، کبھی کوئی آپ سے سوال کرے کہ آپ قرآن و حدیث سے، دیگر آسمانی کتابوں سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی ہے، لیکن کوئی عقلی دلیل پیش کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا۔ یہ آپ کہتے کہ تورات میں ہے، اور تورات میں بھی علماء نے عجیب لکھا ہے، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آسمانی کتابوں میں حضور کا ذکر ہے، بلکہ قرآن کی تعبیر یہ ہے الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل۔ یجدونہ، سب اہل علم بیٹھے ہیں، یہ نہیں فرمایا یجدون اوصافہ، یجدونہ کہ آپ کی تعریف، تفصیل، اوصاف، بیان ان کی کتابوں میں اتنی تفصیل یہ ہے گویا کہ وہ آپ کو اپنی کتابوں میں پاتے ہیں۔ اور مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اچھے کام کیے اور دکھائے کہ نبی کے علاوہ کوئی دکھا اور بتا نہیں سکتا۔ یہ عقلی دلیل ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، آپ کے ساتھ بکریوں کا ریور تھا، صفوان اس وقت مسلمان تھے نہیں، بڑے گور گور کے دیکھ رہے تھے کہ واہ عجیب، کبھی ہم خیال نہیں کرتے، ہم اطمینان سے کھاتے ہیں، کوئی فقیر دیکھتا ہے رش کی نظر سے۔ اب یہ موقع ہے اسلام کے اخلاق دکھانے کا، مروت اور شرافت کو دکھانے کا، یا کم از کم اس کو شریک کرو، یا اگر آپ کے پاس شریک کرنے کی ہمت نہیں ہے تو کوئی بھلائی کی بات کہو۔ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا، کم از کم نرمی کی بات تو کہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان کو کہا آپ کو اچھا لگ رہا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں؟ اب کوئی فقیر آپ کی گاڑی دیکھے، کوئی بھوکا آپ کا کھانا دیکھے، کوئی گرمی میں آپ کا پنکھا دیکھے تو فطری چیز ہے کہ اس کی طرف اس کے دل کا میلان ہوگا۔ آپ نے کہا تمہیں بھلا لگتا ہے؟ کہا ہاں بھلا تو لگتا ہے، اچھا تو لگتا ہے، فطری چیز ہے۔ اچھی چیز کو دیکھ کر پسند آنا، اس سے نبی کی ذات بھی مستثنا نہیں ہے۔ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ، قرآن کی آیت ہے، تفصیل میں جاتا نہیں۔ آپ نے کہا یہ لے لو، یعنی کوئی آپ کا رکشہ دیکھے کہ یار میں چل رہا ہوں، وہ گاڑی میں جا رہے، آپ رک جائے، بھائی جان آپ کو رکشہ اچھا لگتا ہے کہ ہاں چلو میں اتر جاتا ہوں، آپ لے کے چلو، آپ کیا بول رہے؟
یہاں تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی سوار کرنے کی. آپ نے کہا لے کے چلو. اس کی زبان سے بے ساختہ جو جملہ نکلا وہ دلیل ہے عقلی طور پر آپ کی نبوت کا. ما طابت نفس احد بهذا الا نفس نبی. ما طابت نفس احد بهذا الا نفس نبی. ایسے جود و سخا کا مظہر یہ نبی کی ذات کے علاوہ کسی اور سے ہو ہی نہیں سکتا. کوئی اور اگر جود و سخا کا اظہار کر بھی لے تو تردد ہوگا، سوچ ہوگی، خیال ہوگا، پھر ہمت کرے گا، پھر یاد دلائے گا، پھر من اور جتلائے گا. بغیر یاد دلائے، بغیر جھجک کے آپ نے کہا لے لو. اس موقع پہ پھر صفوان بن امیہ نے کہا اسلموا یا قوم فإن محمدا يعطي عطاء ما يخاف الفقر. یہ نبی تمہاری رقم لینے کے لیے نہیں آئے، دینے کے لیے آئے. خیر، اللہ نے دو دلیل پیش کی. ایک کہ اللہ کافی ہے آپ کی نبوت. دوسری دلیل جو اللہ نے پیش کی ہے وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، کہ جس کسی کے پاس آسمانی کتاب کا علم ہو وہ تصدیق کرے گا آپ کی نبوت کا. جو مومن ہے تو وہ تو کھل کے کہے گا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. میں عبداللہ بن سلام وغیرہ کی طرف اشارہ ہے، تفصیل میں جاتا نہیں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن نے جو دوسری نقلی دلیل پیش کی اس میں کہا کہ جس کے پاس آسمانی کتاب ہو، تو اس میں یہود بھی آگے، نصارہ بھی آگے. ان کے پاس تورات ہے، ایک کے پاس انجیل ہے. لیکن ان میں سے بہت سو کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ انکار کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا. اور یہ خاص اس کی طرف آپ کی توجہ ذرا مبذول فرمائیں اور اس پہ بات چلانی ہے، اور یہ آج کا مطلب سبق ہے. حکیم الامہ بیان القرآن میں لکھتے ہیں کہ جس کے پاس آسمانی کتاب ہو وہ آپ کی نبوت کے لیے گواہ ہے، بشرطے کہ اس کے مزاج میں انصاف ہو. بشرطے کہ اس میں کے مزاج میں انصاف ہو. آج افسوس کے ساتھ میرے مخاطب طلبہ ہے اور بھائی ہے، ہرگز اساتذہ نہیں ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے مزاج میں اعتدال نہیں ہے. ہمارے مزاج میں اعتدال نہیں ہے. تعصب آ گیا، یک طرفی ہو گئی، اور اپنے کو جو میرا کنبہ ہو، جو میرا ہم خیال ہو، اس کی غلط بات میں ہاں ملانا اور کسی اور کی صحیح بات کو رد کرنا، یہ مومن کی شان نہیں، چہ جائے کہ اہل علم کی شان ہو. آپ نے پڑھ لیا واقعہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام. سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے شہر میں آئے. وَلَمَّا دَخَلَ الْمَدِينَ حِينَ غَفْلَةٍ، وہ آئے تھے شہر میں اس وقت جب لوگ سوئے ہوئے تھے. راجی تفسیر کے مطابق وہ قیلولہ کا وقت تھا، اور ماشاءاللہ پڑھنے کے دور میں آپ کو یہ اچھا موقع فراہم ہوتا ہے قیلولہ کا. یہ بھی قرآن نے اس کو بطور نعمت کے ذکر کیا. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ مِنْ فَضْلِهِ. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تمہیں دن میں بھی سلاتا ہے، رات میں بھی سلاتا ہے. وَالنَّوْمُ بِالنَّهَارِ مِمَّا عَوَّدَتْهُ الْعَرَبُ. جلالین کے حاشیے میں لکھا ہے کہ دن میں سونا عربوں کے یہاں دستور تھا. بلکہ قرطبی کے حوالے سے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب بات لکھی کہ قرآن کے اشارت النص سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جس وقت اہل جنت کا دخول ہوگا جنت میں، اللہ ہم کو ان میں سے بنا دے، آمین. تو قرآن کے عبارت النص سے یہ لطیف اشارہ ملتا ہے کہ دنیاوی اوقات کے لحاظ سے وہ قیلولہ کا وقت ہوگا. ہاں، سورہ فرقان کی آیت ہے اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا واحسن مقیلا، کہ جنت والے اس وقت بہترین ٹھکانے میں ہوں گے اور بہترین آرام گاہ، مقیلہ قیلولہ سے. قرطبی کے حوالے سے اس میں بیان کیا، گویا لطیف اشارہ ہو گیا اس بات کا کہ اہل جنت کا جب دخول ہوگا جنت میں دنیاوی اوقات کے لحاظ سے یہ قیلولہ کا وقت ہوگا. اور جلالین نے یہ بھی لکھا ہے کہ
قیلولہ کسے کہتے ہیں؟ الاستراحہ نصف النہار وان لم یکن معه نوم، کہ بس آدمی دوپہر کو آرام کر لے، لیٹ جائے، نیند آئے یا نہ آئے یہ الگ بات ہے، خیر بات لمبی ہو گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے شہر میں آنا ہوا، لوگ سوئے ہوئے تھے، غفلت میں تھے، اس وقت داخل ہوتے ہوئے دو آدمیوں کی لڑائی چل رہی تھی، مشہور قصہ ہے، لیکن جو بات کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں کہ اللہ ہمارے اندر انصاف والا مزاج پیدا کرے، جو اہل علم انصاف کے ساتھ کھڑے ہوں گے ان سے کام ہوگا، اس لیے کہ حق بالا ہے، نہ میری ذات نہ آپ کی ذات۔ یہ جن دو میں لڑائی چل رہی تھی، ایک تھا سبتی ایک تھا قبطی۔ سبتی یعنی موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا، قبطی یعنی اقباط میں سے جو فرعون کے کنبے اور اس کے گروہ میں سے تھا۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي هُوَ مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ، تو جو سبتی تھا اس نے فریاد کی، موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام آئے، اس کی امداد کی، اس کی مدد کی، لیکن قدر کی بات، قضا کی بات ہوا ایسا انجان بغیر قصد کے، جو مکہ مارا تو اس میں سختی تھی، ارادہ تو ہرگز نہیں تھا کہ بس اس کو گرا دیا، فوراً باری تعالیٰ کی ذات میں التجا کیا، توبہ کی، توجہ کی، نبی کی ذات دے، اگرچہ نبوت تو بعد میں ہوئی لیکن نبی تو پہلے ہی سے ان کی پرورش ہوتی ہے۔ اچھا، اگلا دن جب موسیٰ علیہ السلام کا باہر نکلنا ہوا تو وہ شخص تو مر گیا، مقتول، اور اسی کے پیچھے پھر تفتیش اور تحقیق، اور موسیٰ علیہ السلام پریشان، اصبح فی المدینہ خائفا یترقب، چپ کے گات میں پریشان، فکر مند، کہیں آ گیا، کہیں مخابرات، کہیں انٹیلیجنس، کیا بنے گا، کیا ہوگا، پوری رات ان کی ایسی کٹی پریشانیوں میں۔ لیکن اگلے دن جب نکلے تو وہ شخص جو سبتی تھا، جو ان کے خاندان کا تھا، جس نے کل فریاد کی، اب وہ کسی اور کے ساتھ لڑ رہا ہے، اب وہ کسی اور کے ساتھ، کہ بھائی تھرا بھائی تو کہ بیچو کامچ نٹی جیر بھی جو ہے بڑا چوکراتے لڑائیچ۔ اب جس کے مزاج میں انصاف نہ ہو، اگر وہ اپنا ہو تو وہ دفاع کرتا رہے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے خطاب کیا، انک لغوی مبین، انک وقیح، علامہ ابو الحسن علی ندوی کے الفاظ کہ تو بے شرم ہے، تو بدراہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کی جماعت لا یکون فیہم عصبیۃ قومیہ بل یکون فیہم العدل الکامل، لا یکون فیہم عصبیۃ قومیہ، کہ انبیاء کی ذات کہ جب گزشتہ کل وہ مظلوم تھا تو اس کی مدد ضرور کی، لیکن جب دیکھا کہ نہیں یہ تو جگرالو ہے، اس کے مزاج میں جگرنا ہے، تو پھر فوراً اس کو متنبہ کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو تم انصاف کے جھنڈے کو قائم کرو، تم انصاف کے نعرے کو زندہ کرو۔ دیکھو دنیا میں انصاف چلانا یہ وہ نعرہ ہے جس کے ارد گرد پوری دنیا جمع ہوتی ہے، لیکن دنیا کا نعرہ کیسا ہوتا ہے؟ انصاف کرو اوروں پر نہ کہ میرے اوپر۔ یہ مفہوم چھپا ہوا ہوتا ہے، مستور ہے، مکتوم ہے، وہ کوئی بولتا نہیں لیکن مفہوم یہ ہوتا ہے۔ نبی کی ذات ہے کہ بھائی انصاف کو زندہ کر کے رہنا ہے، اور اگر خطا ہو میری فاطمہ ہی کا کیوں نہ ہو تو پھر وہی سے کام شروع ہوگا، لیکن انصاف سے کام لینا ہے۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر اعتراف کرنا ہو کہ نہیں قصور تو میرا ہے، یا دیکھو یہ میرے ماں باپ ہے سرانکوں پر واجب التعظیم، واجب التکریم، لیکن غلطی یہاں پہ انہی کی ہے، یہاں غلطی انہی کی ہے، یا رشتہ دار کا۔ دل، مفسرین لکھتے ہیں دل على عدم الاستنكاف عن قبول الحق ولو عمن هو ادنى منه،
لا كعلماء القشر ومشائخ الرسم يموهون أباطيلهم ويؤولون أقاويلهم حملهم على ذلك كبرهم. آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جس کے مزاج میں انصاف ہو وہ حق بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے. اب چاہے اس سے کوئی چھوٹا بچہ اس کو کہے، کوئی خاتون اس کو کہے، یا کسی اور سے بھی وہ بات سنے، بات صحیح ہو تو وہ تسلیم کرنے کے لیے تیار ہو. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خطبے میں فرمایا کہ بھئی دیکھو، عورتوں کے مہر کو زیادہ مت کیا کرو. لا تغالوا فی مہور النساء. مہر دینا ہے اعتدال سے دینا ہے، عام مقدار کے مطابق دینا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق. زیادہ مہر مت دیا کرو. خطبے کے بعد، نماز کے بعد ایک خاتون رضی اللہ عنہا سیدنا عمر کے پاس آتی ہے. فرمایا عمر آپ سے ایک سوال کرو؟ ضرور سوال کرے آپ. یہ ہم آپ کی بات کے پابند ہیں یا اللہ کے فرمان کے پابند ہیں؟ کہ نہیں، پابند تو آپ اللہ کے فرمان کے، میرے تھوڑے. تو کہا آپ کے ارشاد میں اور قرآن کے مفہوم میں ٹکراؤ معلوم ہو رہا ہے. کہ وہ کیا؟ کہ قرآن کہتا ہے وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. کہ اگر ایک تمہارا رشتہ ختم ہو گیا اور تم اگلے رشتے کا ارادہ رکھتے ہو اور تم نے سابقہ عورت کو ایک بڑا خزانہ دے رکھا تھا تو افتراق کے وقت اس کا مطالبہ مت کرنا. تو آیت کا نص تو مقصود بالذات جو بات چل رہی وہ اور ہے، لیکن اشارہ سے پتہ چلتا ہے کہ عورت کو مہر دینا قنطار کے برابر بھی جائز. اب سیدنا عمر کا کیا فرمان؟ اصابت امرأة اخطأ رجل کل واحد افقہ من عمر. بات تو تیری صحیح ہے بہن، میں پھر بھی تو کر کھا گیا، خطا میری ہے، درستی آپ کی ہے. وَلَوْ عَمَّنْ هُوَ أَدْنَى مِنْهُ. چاہے اپنے سے ادنا ہو، آپ دورے میں ہیں اور کوئی حفظ کے طالب علم آپ کو کہے بھائی جان یہ آپ کے جوتے آپ نے صحیح نہیں رکھے، بھائی جان یہ آپ مطبخ میں ایسا، بھائی میں تو افتاء پڑھنے والا ہوں، آپ کیا سمجھ کر رکھا ہے، آپ نہیں جانتے. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ أي أَخَذَتْهُ النَّخْوَةُ. یہ تو شریح بن اخنس کا قول بیان کیا کہ مومن کی شان یہ نہیں ہے. بلکہ مفسرین نے عجیب بات لکھی ہے، روح المعانی میں یہ مذکور ہے کہ دیکھیں لوگوں کے اندر یہ خیال تھا، یہ زعم تھا، یہ تصور تھا کہ جنات کو غیب کا علم تھا. یہ لوگوں میں ایک خیال تھا، جیسے لوگوں میں بہت سے خیالات ہوتے ہیں کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا، تو ایک تصور تھا لوگوں کا. کبھی کبھار ایسا نہیں ہوتا ہے کہ آدمی کے دماغ میں ایک کبر ہوتا ہے، ایک سوچ ہوتی ہے، پھر جو اس کے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں وہ اس خیال کو اور تقویت پہنچاتے ہیں. یہ تو خود اپنی ذات میں متکبر ہے اور جو اس کے ارد گرد والے ہیں وہ اس کے تکبر کو اور بڑھاتے ہیں. اب لوگوں کو خیال تھا کہ اگر آپ کسی جگہ ٹھہرے جو کھلا میدان ہو تو آپ کو پناہ لینی پڑے گی وہاں کے بڑے جنات کے. یہ زمانہ جاہلیت سے ایک تصور چلا آ رہا تھا. چنانچہ جب کسی کھلے میدان میں وہ رکتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ اعوذ بعزیز هذا الوادی من شر صفہائہ، کہ یہ جو بڑا جنات ہے، میں جو سرکش ہے، میں ان کی پناہ چاہتا ہوں. تو جنات تو پہلے سے دماغ ان کا بڑا تھا، انسانوں نے ان کی پناہ لے لے کر ان کے تکبر کو اور بڑھا دیا. وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. کہ ان کی تکبر کی کوئی حد نہیں ہو گئی، وہ پہلے سے متکبر. چنانچہ آج دنیا میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جو ارد گرد ہوتے ہیں، جو نعرہ لگانے والے ہیں، وہ اس کو آسمانوں کے اوپر ہی پہنچا دیتے ہیں. العصمت للانبیاء، العصمت للانبیاء، یہ ہمارا عقیدہ ہے. معصوم ذات نبی ہے اور نفساً زکیہ جو نابالغ بچہ ہے. بقیہ اس کے بعد احوال کے مطابق جانچنا ہے، دیکھنا ہے، وغیرہ وغیرہ، جو اہل عقیدہ نے اس میں تفصیل کیا ہے. بہرحال
سلیمان علیہ السلام نے جنات کو مأمور کر رکھا تھا، وہ کام میں لگے ہوئے تھے اور ان کی کام جاری تھا، اور ان کا خیال تھا کہ سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے، اور ابتدا میں واقعتاً وہ دیکھ رہے تھے، لیکن موت کی گھڑی آ گئی، اور جب موت کی گھڑی آتی ہے تو وہ ٹلتی نہیں۔ وَإِذَا كُتِبَتْ مَنِيَّتُهُ بِأَرْضٍ فَلَيْسَ يَمُوتُ فِي أَرْضٍ سِوَاهَا، جس کی موت جہاں، جس گھڑی، جس موقع پر اسی جگہ ہوتی ہے۔ چنانچہ وہ موت آ کے رہی اور ان کا انتقال ہو گیا، اور نبی کی ذات کو اللہ نے بچا کے رکھا۔ سورہ سبا کی آیت ہے، قرآن کی آیت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اور یہ کام میں لگے ہیں، کام میں لگے ہیں، اس خیال میں کہ سلیمان علیہ السلام دیکھ رہے۔ اچھا، وہ دابت الارض، دیمک، زمین کا کیڑا، اس کو ان کی جو لاٹھی تھے، اس لیے اس کو منسعتن کہتے ہیں۔ اہل علم آپ زیادہ جانتے ہیں، اس میں آلہ ہے، یہ نسع سے، چنانچہ نسی یہ ادار کو بھی بولتے ہیں، اور عربوں میں جب دستور تھا مہینوں کے آپس اور اس کو یعنی آگے پیچھے کرنے کا، انما النسیء زیادہ، لیکن وہ لاٹھی کے ذریعے آدمی وہ گندگی وغیرہ کو دور کرتا ہے۔ اچھا، یہ دیمک اس لاٹھی کو اس نے کھانا شروع کیا، کاتے 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 یہاں تک کہ وہ لکڑی گری تو سلیمان علیہ السلام گرے۔ فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ سلیمان کا گرنا تھا کہ یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ اگر ان کے پاس آسمانی علم ہوتا، غیب کا علم ہوتا، تو وہ اس مشقت والی مزدور میں نہ رہتے۔ روح المعانی میں اس کے تحت میں لکھا ہے، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے ان الضعیف قد یفید القوی علما، کہ کبھی قوی جیسے جنات، ان کو بھی دیمک سے علم ہوتا ہے، حالانکہ دیمک کتنی کمزور، کتنی ضعیف، اور جنات کتنی طاقتور۔ قال الذی عنده علم من الکتاب، جس کا نام آصف لکھا ہے جلالین میں، اور یہ بہت مضبوط جنات تھا، کتنی زبردست مخلوق کو بھی علم ہوتا ہے ایک دیمک سے۔ کہنے کی کیا بات ہے میرے بھائی، مزاج میں انصاف ہو، جو حق بات کہے بات تو اس کی صحیح ہے۔ دیکھو ایک اور آیت کی طرف آپ کے ذہن کو متوجہ کرتا ہوں، سورۃ النحل کی آیت ہے، یہ 14ویں سورہ ہے قرآن کی، اس کا دوسرا نام بھی نعم ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہد کی مکھی کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے اس کے پیٹ میں سے شہد کی مکھی کو جو وہ شہد کو جاری کیا۔ اس میں بھی عجیب بات لکھی ہے مفسرین نے، وفی الآیت اشارۃ الی انہ تعالی قد یودع الشخص الحقیر الشیء العزیز، فإنه تعالى أودع النحل وهي من أحقر المخلوقات وأضعفها العسل، فلا ينبغي التقيد بالصور، فرب أشعث ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره۔ جب جمال اور خوبصورتی میں مثال دی جاتی ہے تو مثال دی جاتی ہے تتلی کی، کوئی شہد کی مکھی کی مثال دیتے وہ کتنا خوبصورت ہے، نہیں، وہ تو کاٹتا ہے، اس میں تو زہر ہے۔ جمال، کمال، خوبصورتی میں، اچھا لگنے میں تتلی کی مثال، لیکن نفع بخش میں کس کی مثال؟ یہ شہد کی مکھی۔ تو آیت سے کیا پتہ چلتا ہے؟ وَفِي الْآيَةِ إِشَارَةٌ إِلَىٰ أَنَّهُ تَعَالَى قَدْ يُودِعُ الشَّخْصَ الْحَقِيرَ الشَّيْءَ الْعَزِيزَ۔ کبھی کوئی شخص ہوتا ہے صورتاً، شکلاً، سماج میں اس کا کوئی زیادہ مقام نہیں، لیکن اللہ نے اس کے زبان پہ حکمت کو جاری کیا، اللہ نے اس کے بولوں پہ علم کو جاری کیا۔ اب مومن کی شان ہے کہ جو بات اس کو کہی جائے، جو حق ہو، جو صحیح ہو، تو وہ ان دوسرے قیود و حدود سے ماورا ہو کر کہ یہ اپنا ہو یا ارے قرآن نے تو یہاں تک تسلیم کیا کہ بات اگر کافر کی کیوں نہ ہو لیکن بات صحیح ہو تو مان لو۔ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما۔ یہ سورہ آل عمران کی غالباً 75ویں آیت ہے کہ اہل کتاب میں سے وہ ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس ایک خزانہ چھوڑ دے
تو یہ اتنے امانت دار لوگ ہیں. ایمان نہ ہونا یہ ایک بات ہے، اور ایمان مدار ہے دخول جنت کا، اس میں کوئی کلام نہیں ہے، یہ مسلم ہے، بالکل ہے. لیکن یہ ایک بات فی نفس ہی یہ صفت محمود ہے کہ اہل کتاب میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، آپ ان کے پاس ایک خزانہ رکھو، یؤدیہ الیک، وہ آپ کو وقت کے اوپر پہنچا دیں گے. اچھا، دوسری طرف ان میں وہ بھی لوگ ہیں، وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ، اگر آپ ان کو ایک دینار امانت کے طور پہ رکھ دیں اور پھر آپ ان کے بھائی میرا دینار، تو وہ کہ نہیں میرے پاس نہیں ہے، وہ نہیں ادا کریں گے، وہ نہیں ادا کریں گے. اس میں دو باتیں ہیں. ایک تو مفسرین نے کہا اگر اہل کتاب سے یہاں تعریف مراد ہے ان اہل کتاب کی جو بعد میں مسلمان ہوئے، تو پھر کوئی اشکال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے، کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. جیسے اصحمہ ہیں جو نجاشی کا بادشاہ تھا، جن کا نام اصحمہ تھا، نجاشی ان کا لقب تھا، یا جو عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہے، یا جو زید بن سعنہ ہے، دیگر پادرے ہیں، علماء رہبان ہیں جو مسلمان ہوئے. لیکن دوسری طرف مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اگر ہم مان لیں کہ یہاں پر ان اہل کتاب کی بات نہیں ہے جو بعد میں مسلمان ہوئے، تو ہم اس بات میں فرق ضرور کریں گے کہ ایک ہے محمود ہونا اور ایک ہے مقبول ہونا. عدم ایمان کی وجہ سے اس پر اخروی نتائج مرتب ہوں گے نہیں، لیکن محمود یہ پھر بھی رہے گا، یہ قابل رشک ہے. اور حکیم الامہ نے بیان القرآن میں یہی لکھا کہ اس سے اسلام کی غایت بے تعصبی معلوم ہوتی ہے کہ اسلام میں تعصب نام کا کوئی چیز نہیں. اچھا، قرطبی نے ایک عجیب بات اور لکھی ہے، الا ما دمت علیہ قائما، مگر یہ کہ آپ ان کے سر پہ کھڑے رہے. تو امام ابو حنیفہ کے حوالے سے قرطبی میں یہ بات مذکور ہے کہ امام صاحب فرماتے آیت میں لطیف اشارہ ملتا ہے کہ دائن کو حق ہے مدیون کے سر پہ سوار ہونے کا اگر وہ اپنے قرض کی ادائیگی میں ٹال مٹول کرے. واہ کیا شان. بہرحال اپنی کہنے کی بات یہ ہے میرے بھائی، ہم تو آئے ہیں سیکھنے کے لیے، اور آپ کو یہاں سے جا کے امت کے رہنما بننا ہے، آپ کو مقتدا بننا ہے. آپ کے اندر عصبیت کی بو نہ ہو، آپ کے اندر عصبیت کی آمیزش نہ ہو. جو بات حق ہو اس کو لے کر چلو، آپ انصاف کا جھنڈا بھی لہراتا رہے گا، آپ کے ذریعے سے امت کو فائدہ بھی ہوگا. ایک بات کہہ کر اپنی بات کو مضمون کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. مشہور حدیث بخاری میں آپ پڑھ بھی چکے ہیں، سن بھی چکے ہیں، لیکن وجہ استدلال اپنے اس آج کے عنوان کے تحت ہے. امام بخاری نے بار بار ایک ہی حدیث کو دہرایا اور پھر دعویٰ بھی کیا کہ کبھی بھی نہیں دہرایا، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر مرتبہ اسی حدیث کے تحت ترجمۃ الباب کی مناسبت سے الگ استدلال کیا ہے. تو وہ جو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ایک چور آ گیا تھا رات کو چوری کرنے کے لیے، اتانی آتن فجعل یحثو من الطعام، وہ سامان غلہ وغیرہ لینے لگا. تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، میں نے کہا تو چوری کرتا ہے؟ یعنی اس زمانے میں جب ہوتا تھا، تو آج کے زمانے میں کیا؟ آج کے زمانے میں طلبہ کبھی کھیلتے ہیں اور سبق سے غافل ہو جاتے. قاضی شریح یہ زبردست قاضی گزرے ہیں، حتیٰ کہ یہ تابعی ہے لیکن صحابہ کے دور میں بھی ان کو قضا کے منصب پہ فائز کیا تھا. ان کے ایک بیٹے تھے، انہوں نے مدرسہ اس کو بھیجا تھا، لیکن بچے تو بچے ہوتے ہیں، تو مدرسے جانے کے بجائے وہ کسی دوسری جگہ بھٹک گیا، وہاں کتے کھیل رہے تھے، وہ اسی کھیل میں لگ گیا. قاضی شریح نے اس کو رات کو پوچھا بیٹا تو مدرسہ گیا؟ کہا نہیں میں مدرسہ تو نہیں گیا. چلو اتنی بات تھی کہ سچ. کہاں گیا؟ کہ نہیں وہ کتے کھیل رہے تھے، وہاں تماشا تھا تو میں بھی وہاں چلا گیا. اس زمانے میں تو، آج کے زمانے میں تو کسی کی نظر کا ایک چیز پہ جمنا مرکوز ہونا یہی غنیمت ہے. مشکل سے 5 منٹ توجہ کے ساتھ کوئی آج سن سکتا ہے کسی بات کو. تو پھر انہوں نے وہ خط لکھا استاد کو، ترک الصلاة لأکلب یسعى لها یبغی الحراش مع الغوات الرجس فلا یأتینک غدوة بصحیفة کتبت له كصحیفة المتلمس فإذا أتاك فداوه بملامة
آية أوعظه موعظة الأديب الكيس واعلم بأنك ما أتيت فنفسه مع ما يجرعني أعز الأنفس. لمبے اشعار بہترین مضمون ہے جس میں بہرحال استاد کو کہا اس کی نگرانی کرنا، اس کی تادیب کرنا اور اس کا تربیت کرنا. یہ جیسا ویسا ہے بیٹا تو میرا ہی ہے، یہ جیسا ویسا ہے بیٹا تو میرا ہی ہے. خیر یہ آ گیا بخاری کی حدیث میں، اور وہ کچھ غلے وغیرہ چوری کرنے لگا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور کہا دیکھو میں تیری شکایت کروں گا اللہ کے نبی کے پاس. تو اس نے کہا نہیں جی، بڑے حالات سے دو چار ہونا پڑتا ہے، تنگ دستی ہے، فقر ہے، اور یہ کشمکش میں ہوں، بڑی پریشانیوں کا وہ بوجھ ہے، اس لیے خیال کر کے مجھے رحم کر کے میری چرائی کر دو. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ترس آ گیا. ترس آنے پہ اس کو چھوڑ دیا. صبح کو دربار رسالت میں پہنچے تو سنانے سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اچھا کیا بنا اس آدمی کا رات کو وہ جو آ گیا تھا کیا بنا اس کا؟ کہا اللہ کے نبی شکا حاجتا وعیالا فرحمته فخلیت سبیلہ. بڑی داستانیں سنائی، اخیر میں ترس آ گیا، بس اس کی رہائی کر دی. آپ نے کہا بندہ جھوٹا ہے، آدمی بدماش ہے جھوٹا، یہ پھر آئے گا. فرصدته، میں طاق میں بیٹھ گیا. میں نے کہا یہ آئے گا اس لیے کہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، اب جو ہی وہ آئے گا میں اس کو پکڑ لوں گا. چنانچہ اگلی رات یہی ہوا، پھر اس کو پکڑ لیا. پھر اس نے اپنا قصہ، بعض لوگ نہیں ہوتے منوانے کا ملکہ ہوتا ہے ان کے پاس، ارے ہر ایک کو وہ بیچ دیں گے کہ تم نے ویچی ناکھے، ہاں تو تمہیں ایوو استاد مرو بھی تمرو بھی، ارے انہا باپنو بھی استاد ایوو پتہ ہے ویچی ناکھے انہا بول مانی آوانو. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ، یہ بات کرے تو تمہیں ہمبرتا رہی چاہو، ایوی بات ہی نہیں، ایوی بات میں ایوی بات ہو تمہیں ہمبرتا چ رہی چاہو. انہیں بات نو ملکو ایوو چھے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ. شرکاء میں بعض فصیح ہوتے ہیں، بعض لسان ہوتے ہیں، بعض کو زبان کا ملکہ ہوتا ہے، بعض بیچارے زبان کی ان کو وہ نعمت فراہم نہیں ہوتی تو وہ جگرے میں مغلوب ہو جاتے اگرچہ حق ان کے ساتھ ہے. وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ يَكُونُ أَلْحَنْ مِنْ بَعْضٍ بِحُجَّتِهِ، بخاری کی حدیث ہے. اچھا پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پھر آپ نے کہا یہ جھوٹا ہے. مضمون کی طرف ذہن رکھیے، ایک مضمون چلا رہا ہو، حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے میرے بھائیوں، میرے پیارے بچوں، اور آپ کو گواہی دینی ہے، حق کے بارے میں گواہی دینی ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو شہادت الزور سے بچائے. اے اللہ کے نبی، بڑے گناہ کس کو کہتے ہیں؟ الاشراک باللہ، شرک کرنا، وعقوق الوالدین، اور ماں باپ کی نافرمانی. وکان متکئا فجلس، ٹیک فرما رہے تھے کہ اچانک سے بیٹھ گئے. الا و شہادت الزور، الا و قول الزور، الا و شہادت الزور، الا و قول الزور، فما زال یکررها حتی قلنا لیتہ سکت. ٹیک فرما رہے تھے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اچانک سے دیکھیں جھوٹی گواہی مت دینا، دیکھو جھوٹی گواہی مت دینا، دیکھو جھوٹی گواہی مت دینا، یہ اپنا ہو یا غیر کا ہو، جو حق بات ہے حق بولنا. صحابہ فرماتے آپ نے اپنا مضمون اتنا دہرایا کہ جی میں آیا کاش کہ آپ سکوت فرماتے ہیں. حالانکہ صحابہ کی ذات وہ ہے کہ ترستے تھے آپ سے مزید سننے کا، لیکن یہاں تاکیداً آپ نے اپنی بات اتنی دہرائی. اچھا تیسرے دن وہ پھر آیا، اب آپ نے اس کو پکڑ لیا. سیدنا ابو ہریرہ نے کہا اب تو میں چھوڑوں گا نہیں، اب تو میں چھوڑوں گا، اب تو تجھے لے کر دربار رسالت میں جاؤں گا ہی جاؤں گا. تو اس نے کہا دعنی اعلمک کلمات، ابو ہریرہ آپ سے ایک بات کروں؟ کہا مجھے چھوڑ دو، میں آپ کو دین کی کچھ باتیں سکھاؤں گا. میں اور آپ ہوں گے کہ کو ڈرو چوری کرے یا بجے ہارو مارو منے ہکاوا آوے ہے تو چور، اور پھر اوپر سے مجھے سکھاتا ہے. دیکھیں صحابہ میں جذبہ تھا سیکھنے کا کتنا. چور کہہ رہا ہے، چور. مالک بن دینار کے بارے میں واقعہ ہے، ایک چور گھس گیا ان کے گھر میں، اللہ والے ہیں، وہاں کیا ملے گا؟ کتابیں ملے گی، مسلح ملے گا، اور کیا ملے گا آپ کو؟ تو کچھ ملا نہیں.
تو مالک بن دینار نے کہا دنیا کی کوئی چیز نہیں ملی تجھے کچھ دین دے کر روانہ کروں؟ تو کہا ہاں چلو. تو کہا توضا، وضو کر، صلی رکعتین، 2 رکعت نماز پڑھ. پھر اس کو لے کر فجر کے لے گئے. اب فجر میں جو جاتے تو سب کہتے ہیں مالک یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ تو کہا جاء علی یسرق فسرقناہ، جاء علی یسرق فسرقناہ، آیا تھا چوری کرنے کے لیے، میں نے اس کی چوری کر لی. یعنی آیا تھا بری نیت سے، اس کو بچا کے میں مسجد میں لے آیا. تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں جب آپ رات کو اپنے بستر پر آرام کریں تو آیت الکرسی پڑھا کریں. اس کی وجہ سے آپ کے پاس کوئی نہیں آئے گا، مان لو شیطان بھی نہیں آئے گا. میری بات پہ آپ ذہن میں خیال رکھیں، جو میرا استشہاد ہے، جو ایک بات کو میں چلانا چاہ رہا ہوں نصوص سے، وقت تو مختصر ہے اور اسی پہ اپنی بات کو بند کرتا ہوں. تو ابو ہریرہ نے بات مان لی، ٹھیک ہے آپ نے یہ مجھے کہا جاؤ. اچھا واپس آئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو آپ نے کہا کیا ہوا ابو ہریرہ؟ کہا نہیں وہ تو پھر آیا جیسا آپ نے فرمایا. پھر ہوا کیا؟ پھر وہ مجھے منوانے لگا. اچھا پھر کہا اس نے کیا؟ وہ کہہ اٹھا کہ نہیں جی رات کو جب سوتے ہیں نا تو آیت الکرسی پڑھا کرو اور اس کی وجہ سے کوئی تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائے گا، یہاں تک کہ شیطان بھی نہیں. آپ نے کہا ابو ہریرہ آپ کو پتہ ہے کہ بات ہے یہ پچھلی 3 راتوں کس سے ہو رہا تھا؟ کہا نہیں. کہا شیطان ہی سے. اب میری بات پہ غور کریں. شیطان یہ کذوب ہے، صفت مشبہ ہے، سراپا جھوٹ ہے، لیکن اس موقع پہ اس کی بات سچی تھی. آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ تو سالو یہ وہ جھٹو ہو، یہ تم نے ڈراما بھی کہ ڈرو چھے تم نے کہو نہ رات چھے. بات اس کی صحیح ہے تو وہ بندہ جھوٹا، لیکن بات اس کی اس مرتبہ سچی ہے. میرے پیارو اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کرو، میرے پیارو اپنے اندر یہ انصاف پیدا کرو. میرے پیارو انصاف سے یہ دین آگے بڑھے گا، انصاف سے کام ہوگا. چنانچہ آپ نے شروع کیا اس کی سچائی سے، اما انہ قد صدقک وہو کذوب. ہاں سچائی سے کام شروع کیا. اما انہ قد صدقک، یہ نبی کا طریقہ ہے. جب اما عائشہ کی براءت ہوئی آپ نے فرمایا اما انتی فقد برأک اللہ، براءت سے کام شروع کیا. اور ایک اور بھی استدلال محدثین نے لکھا ہے، شراح نے، کہ کہہ ہی دیتا ہوں چونکہ اس کے تحت لکھا ہے کہ ویسے تو آدمی کو سیکھنا ہے علم ان اہل علم سے جو اپنے علم پہ عامل ہو، لیکن حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے فیہ تعلم العلم ممن لم يعمل به، کہ ظاہری بات ہے شیطان وہ تو افجر الناس ہے، وہ کیا عمل کرتا ہے آیت الکرسی پر. لیکن آپ نے اس کی بات کو رد نہیں کیا کہ نہیں اگر تم پہلے سے بھی پڑھتے تھے اور تو اب مت پڑھنا، چونکہ شیطان نے کہا. بات اس کی سچی ہے، بندہ ہے وہ جھوٹا. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اور ہم سب کو انصاف والے بنا دے. وآخر دعوانا